بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا بھائی، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں۔ میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کھا کے ماشاءاللہ مسٹنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگیں مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ ماہر ترین ڈاکٹروں میں 2-3 ڈاکٹروں کی سن لو آپ، اس میں پھر فیصلہ کر لو۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ امت آخری امت ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب اس امت کی اللہ نے حفاظت کرنی ہے، تو پوری امت غلط تھوڑی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، فلانا بھی غلط۔ اکبر الہ آبادی ایک شعر کہا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو لکھا، ان کا بیٹا انگریزوں سے بڑا متاثر تھا۔ اچھا، جب ہندوستان میں انگریز آیا نا تو انگریزی تہذیب بھی آئی، تو جب وہ سائنسی علوم پڑھنا شروع کیے نوجوانوں نے تو اباؤں سے، باپ سے باغی ہونا شروع ہو گیا، تب تمیز تہذیب آہستہ آہستہ ختم۔
تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسی تمام کتابیں ضبط کر لی جائیں جنہیں پڑھنے کے بعد بچے باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، باپ کا احترام دل سے نکل جائے. تو ایسے اسکالر جسے سننے کے بعد سارے علماء بیوقوف لگنے لگیں تو یہ اس کی علامت ہے. یہ امت تو پھر یتیم ہے بھائی. یہ امت کیا ہے؟ یتیم. بعض لوگوں نے تاریخ کا ایسا نقشہ کھینچا ہے، بنو امیہ کا، بنو عباس کا، خلافت عثمانیہ کا، کہ اسے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے مسلمانوں میں کوئی انسان کا بچہ آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارا ماضی ہمارے حال سے بہت شاندار تھا، بہت شاندار. ایک صحافی نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں نے آپس میں اپنے آپ کو اتنا مارا ہے، اٹلی تک ہماری فوجیں پہنچ گئی تھیں، یورپ فتح ہونے والا تھا، لیکن ہم نے ہی آپس میں بغاوتیں کر کے بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے کوئی کمانڈر جب بڑھتا علاقے فتح کرتا، بغاوت کر لیتا حکومت کے خلاف، ریاست دو ٹکڑے ہو جاتی. لیکن یہ بھی تو ایک شاندار پہلو ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ یورپ تک. کیا یہ صفات کے بغیر، کوالٹیز کے بغیر ہو سکتا تھا؟ ایک مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، وہ اٹھی ہے اور اس کی فوجیں، اس حجاج بن یوسف ادھر سندھ فتح کر رہا ہے، تابعین صحابہ سندھ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک طرف افریقہ پورا فتح ہو گیا، دوسری طرف یورپ میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں. تو کچھ کوالٹیز تھیں تو یہ ہو رہا ہے نا. سارے 2 نمبر ہوتے، اتنی یہ قربانیاں دیے بغیر ممکن تھا؟ 1920 میں جا کے ہماری خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. اس وقت تک سب سے گریٹ ہم ہی تھے پاور، طاقت کے لحاظ سے. اس میں ہماری حماقتیں تھیں، اس خاتمے میں اس حماقتوں کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا. تو کبھی کسی ایسے بندے کو مت سنو یا ایسے اسکالرز کو مت سنو جن کو سننے کے بعد آپ کو لگے ہم برے تھے، برے ہیں اور برے رہیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی، ہم اچھے تھے، اچھے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہی اچھے. اللہ نے کافروں سے تھوڑی کام لینا ہے. ہاں، ہمارے اندر کچھ خرابیاں تھیں جو ہمیں تنقیدی نظر سے دیکھنی چاہیے، ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑی خرابی پتہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ریاستیں تباہ ہوئی ہیں، ہماری خلافتیں ختم ہوئی ہیں؟ وہ ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ ہم نے اپنی ریاستوں کی قدر نہیں کی. ہم نے انڈیویجولی بادشاہوں کو، خلیفاؤں کو دیکھنا شروع کر دیا. بنو امیہ جیسی تیسی تھی، اس کے دور میں اسلام بہت پھیلا ہے، جو ان کی خلافت جیسی بھی تھی بہت پھیلا اسلام. بنو عباس کھڑے ہو گئے اس خلافت کے خلاف کہ ان میں یہ ظلم، ان میں یہ ظلم. اسلام کیا کہتا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، لیکن ریاست ختم کرنے کی کوشش بولو مت کرو. بچاؤ. سب سے پہلے کیا بچانا ہے؟ ریاست. بنو عباس نے بغاوت کر دی کہ ان میں یہ ظلم ہو رہا ہے. بھائی اس ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤ، آپ خاموش مت رہو. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. وہ کہتے رہتے، آپ تلوار نہ اٹھاتے. تلوار اٹھانے کے نتیجہ کیا نکلا؟ خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اور جو ترقیاں تھیں وہ رک گئیں. پھر کیا ہوا؟ بغداد کی خلافت کتنی زبردست، ہماری رصد گاہیں تھیں. خلاؤں میں اور سیاروں پہ پہنچنے کی باتیں کون کرتا تھا؟ آج ناسا کرتا ہے، کل کون کرتا تھا؟ ہم کرتے تھے. گورے آیا کرتے تھے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. وہی ہوا، فرقہ وارانہ لڑائی ہوئی ہے اور چنگیز خان کو راستہ دے دیا ایک مخصوص فرقے نے، کیونکہ 2 فرقوں کی ایسی خاندانی لڑائی ہوئی تھی بغداد میں. تو اس لڑائی کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ چنگیز خان. جب یہ ایک فرقہ، میں نام نہیں لیتا تاکہ فرقہ واریت مزید نہ پھیلے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر چنگیزیوں کو راستہ دے دیا دشمنی میں. جیسے لوگ اپنے بھائی کو ہی مروا دیتے ہیں نا دشمنی میں آ کے. یہ نہیں دیکھا کہ اس سے تو ہم بھی مریں گے، ہماری بھی ایسی کی تیسی ہوگی. بغداد پہ قبضہ کرنا آسان تھوڑی تھا، جب تک اپنے لوگ نہ ملے ہوں یہ ممکن ہی نہیں تھا. اپنے لوگوں نے کہا یہ حکومت ظالم ہے، یہ حکومت غلط ہے، یہ حکومت اس سے انتقام لینا ہے، تو راستہ دیا، اس سے نہ آپ رہے نہ ہم رہے، پروگرام ہی بڑھ گیا. پھر اللہ نے اس امت پہ رحم کیا. تیسری بڑی اسٹیٹ قائم ہوئی خلافت عثمانیہ. بہت جہاد کیا، بہت لڑائیاں لڑی، قسطنطینیہ فتح ہوا اور کیا کچھ سلطان محمد فاتح کی قربانیاں تھیں. بالآخر اللہ نے ایک تیسری خلافت ہمیں دی جسے کیا کہا جاتا ہے؟ خلافت عثمانیہ. اس میں بھی سارے کام ٹھیک تھوڑی تھے، کچھ غلطیاں بھی تھیں. جب بڑے کوئی ایک گھر چھوٹا سا دکھا دو جو 100% صحیح چل رہا ہو. جو مسجدوں میں اعتراض کرتے ہیں نا، امام ایسا، مؤذن ایسا، کمیٹی ایسی، فلانا ایسے، میں کہتا ہوں تم اپنا گھر پورا سیدھا کر کے دکھاؤ پھر آ کے اعتراض کرنا. کوئی ایک گھر ایسا ہے جس میں آدمی کہے میری بیوی 100% صحیح چلتی ہے، بالکل ٹھیک، اور عورت کہے میرا شوہر 100% کیا ہے؟ صحیح ہے، انسان کا بچہ ہے بالکل. ایک بھی گھر، میرا گھر نہیں ہے. میری بیگم کہے گی میرے میاں بہت اچھے لیکن ایک فالٹ ہے ان کے اندر، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی فالٹ نکال لے گی نا. وہ فالٹ کیا ہے بھائی؟ یہ شادیاں کرتے رہتے ہیں. میں جیسے ہی گھر میں کوئی شادی والا کلپ آتا ہے نا فوراً گزار دیتا ہوں اس کو، کیونکہ مجھے پتا ہے گھر میں قرآن میں جیسے میں اپنا کلپ، یعنی جیسے فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے نا
آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کوئی نئی چیز آئی ہے, تو جیسی میں آتا ہوں نا سامنے اور شادی نکلے ٹڑک کر کے گھما دیتا ہوں, کوئی اور ٹاپک کو سن لیتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے گھر میں برتن بجنا شروع ہو جائیں گے. تو کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جہاں اسلامی حکومت قائم ہو. کوئی ایک گھر ہے سارے بچے نمازی ہوں, ایک نہ ایک پوستی نکلے گا, وہ اٹھے گا نہیں ٹائم پہ, وہ سوتا پڑا رہے گا. سارے خدمت گزار نہیں ہوتے, کسی گھر میں سارے خدمت گزار ہوتے ہیں, بیوی بس زبان ہوتی ہے, کسی گھر میں بیوی نیک ہے تو کوئی اور مسئلے. تو بھائی کیا اس گھر کے خلاف بغاوت کر دیں, اسے بم سے اڑا دیں؟ زندگی کی گاڑی ہے, چلانی پڑتی ہے بھائی, بڑے فائدے حاصل ہو رہے ہیں, چھوٹے نقصانات کو برداشت کر. تو اسی طرح زندگی چلتی ہے. تو اسٹیٹ اور ریاستیں بھی اسی طرح چلتی ہیں, اسٹیٹ اور ریاستیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ریاستی کو اڑا دو, بغاوت شروع کر دو, تلوار اٹھاؤ, یہ توڑ دو, یہ 2 ٹکڑے کر دو, 3 ٹکڑے کر دو, فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے. بھائی فلاں جیسا بھی ہے, ملک کس کا ہے؟ ہمارا ہے, ملک ہمارا ہے. پنجابی میں مشہور ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. مشہور ہے نا پنجابی میں, مجبوری میں گدھے کو بھی کیا بنانا پڑتا ہے. لوگ نالائق دمادوں کے نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یار نالائق ہے لیکن اتنا نالائق نہیں ہے کہ ہم طلاق لے لیں اس سے, برداشت کر لو, گھر داماد بنا لو اس کو بیٹی کے مفاد کے لیے. تو پنجابی میں مشہور ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا. تو حدیث سے